السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ ماشاء اللہ لا قوت، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے یہ دن بھی ہماری زندگی میں لا دیا کہ ماشاء اللہ لا قوت آن لائن تفسیر القرآن کورس کی آخری کلاس یعنی 22 کلاس، یہ اس پر ہم آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جتنا آج تک پڑھا ہے اس میں ہم نے کون کون سی عربی گرامر کی اصطلاحات کا مطالعہ کر لیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین طریقے سے اپنے فضل و کرم سے صرف باتوں ہی باتوں میں زبانی آن لائن گفتگو میں ترجمہ قرآن سیکھنے کا ایک ٹیکنیک بتا دی، تو لازمی بات ہے کہ اس ترجمے میں حروف کے مخارج کا بھی خاص دخل ہے۔ تو آج کے گفتگو میں انشاءاللہ ہم چند حروف کے اہم مخارج جو ہیں جن کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے وہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور لغت القرآن تفسیر القرآن کے آخر میں جتنے بھی اسماء اور افعال جن ثلاثی سے بنے ہیں وہ تمام کے تمام تقریباً 1850 کے قریب وہ الفاظ ہوں گے، ان کی جو لغت یعنی ڈکشنری اللہ تعالیٰ نے بنوائی اور ترتیب کروائی اس پر گفتگو کریں گے۔ اور کیونکہ لازم بات ہے کہ ہمارا یہ سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ شروع ہوا ہے قرآن مجید سیکھنے کا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا، تو اس میں ایک یہ لغت ہے عربی ٹو اردو۔ یہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے جید علماء بلکہ انڈیا کے اور پاکستان کے مل کر بہت بڑے بڑے علماء نے اس لغت کو، اس ڈکشنری کو مرتب کیا تھا، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے تاکہ ہم مزید جب کچھ سیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی استفادہ حاصل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری آن لائن تفسیر القرآن کی آخری کلاس ہے۔ مجھ طالب علم کو اللہ تعالیٰ نے ان کلاسوں کی برکت سے علماء سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع عطا فرمایا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک جتنا ہمیں سکھایا اس پر ہمیں چاہیے کہ شکر کریں، مزید کی جستجو جاری رکھیں اور خود کو عالم کبھی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور ہاں دعا کریے کہ اے پروردگار میرا علم بڑھا۔
ان کے علم کا کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ کتنا علم ہوگا؟ جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا وہ بھی آخری اور پھر قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کا علم کا کیا معراج ہوگی. مگر ان کو بھی حکم ہے تو ہم تھوڑا سا الف ب ت سیکھ لیں یا کچھ الفاظوں کا ترجمہ سیکھ لیں یا کچھ کثیر الاستعمال یاد کر لیں اور ثلاثی کا پتہ چل جائے تو ہم سمجھیں کہ ہم بہت بڑے عالم یا فاضل ہو گئے اور پھر لوگوں سے اس کے اوپر بحث مباحث شروع کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں. اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا لیا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انشاءاللہ تعالی ہمارا قدم چومیں گی. ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی اسماء اور افعال استعمال ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر ثلاثی مجرد یعنی 3 حرفی لفظ سے بنے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں استعمال ہونے والے اصل الفاظ کی تقریباً کل تعداد 2000 یعنی 2000 ہے، جس میں کثیر الاستعمال کی تعداد تقریباً 115 ہے جو ہماری گفتگو ہو چکی بار بار استعمال ہونے کی وجہ سے تقریباً 43,000 الفاظ بن جاتے ہیں قرآن مجید کے ٹوٹل 86 میں سے. اچھا، ان میں اس قرآن مجید کی ان الفاظوں میں ثلاثی سے بننے والے باقی تمام الفاظ کو تصویر القرآن میں ایک ڈکشنری یعنی لغت کی شکل میں مرتب کر دیا گیا ہے. کیونکہ جب ہم یہ کلاسیں کر رہے ہیں تو لازمات ہے تصویر القرآن میں اور مزید تفصیلات ہیں تو ہمارا دل چاہے گا کہ ہم مزید اسٹڈی کریں. تو آپ کو جستجو ہوگی کہ وہ کتاب کہاں ملے گی اور کتاب میں کیا کیا ہے. تو بقایا گفتگو تو ہو چکی تھی ڈکشنری کے تعلق سے. آج کی کلاس میں تھوڑی سی ان کے 2-3 فوٹوز وغیرہ بھی کہ کس طریقے سے اس میں دکھایا گیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اس کو دیکھنا ہے. تصویر القرآن کی اس لغت میں کوشش کی گئی کہ قرآن مجید کا ہر لفظ کم سے کم ایک مرتبہ حروف تہجی کی ترتیب سے تحریر کر دیا جائے تاکہ کسی بھی لفظ کے مطالعہ اور مشق کے لیے بار بار کسی اور کتاب کی تلاش میں بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے اور ترجمہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. آج کی کلاس میں ہم لغت القرآن اور المنجد کے تعارف کے لیے ان کے پیجز کی تصویریں اور جتنا کچھ سیکھا اسے دوسروں سے شیئر کرتے وقت جن اصطلاحات کا جاننا اور افہام و تفہیم کے لیے سمجھنا ضروری ہے ان پر گفتگو کریں گے. اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سکھا دیا لیکن جب آپ جا کے کسی عالم سے، کسی مسجد کے حافظ سے، پیش امام سے یا کسی محدث سے جب آپ گفتگو کریں گے تو ہم کو ان اصطلاحات کے معنی نہیں معلوم ہوں گے جن کی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں. تو ہم جا کے جب ان سے گفتگو کریں گے تو وہ کیسے ان کے سمجھانے میں انٹرسٹ پیدا ہوگا انہیں بھی، اور ہمیں ان کی باتیں سمجھ میں بھی کیسے آئیں گی. اگر ہمیں ان اصطلاحات کا علم ہو جائے جو آج ہم گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے میں اور ان سے سوالات کرنے میں بھی آسانی رہے گی، ان کو سمجھانے میں بھی مزہ بھی آئے گا اور وہ دلچسپی بھی لیں گے. آج ہماری اس کلاس میں ترجمہ سیکھنے کا شوق رکھنے والے اور عمومی طور پر تمام کلمہ پڑھنے والوں سے ایک درخواست کروں گا انشاءاللہ تعالی، وہ یہ کہ جب ہم اللہ تعالی اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور اسلام سے بہت محبت رکھتے ہیں تو ہمیں ان تمام قرآن مجید کی تلاوت سے، ان کے الفاظوں سے، اس کے ترجمے سے فائدہ اٹھانے کا جو طریقہ یا جو سلیقہ اسلام نے اور علماء نے سکھایا اس کے اہتمام کی بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں، آپ کو بھی معلوم ہے ماشاءاللہ کہ عربی میں ہر حرکت، ہر حرف، ہر حرف علت اور ہر مخرج یعنی کسی بھی حرف کی ادائیگی کے لیے منہ سے جو آواز نکلتی ہے جن پر ہماری گفتگو ہو چکی کلاسوں میں، انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. یہاں میری مراد خاص طور پر چند حروف کے مخارج کے سیکھنے کی طرف توجہ دلانے سے ہے. تو ہم پہلے انشاءاللہ تعالی یہ جو ہماری تصویر القرآن میں لغت القرآن جو ڈکشنری ہے قرآن مجید کے الفاظ کی، اس کی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں یہ جو پیج ہے
یہ اس تصویر القرآن کتاب میں لغت القرآن، یعنی یہ جو آپ کو سیدھے ہاتھ پہ جتنے بھی حروف نظر الفاظ نظر آ رہے ہیں، اور ان میں ساتھ میں دیکھیے بریکٹ میں چھوٹا 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 سا لکھا ہے، اگر یہ ہمیں اس وقت دیکھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی تو اس کے لیے کچھ الفاظوں کا ایک بڑا انلارج سائز بھی آپ کو اگلی سلائیڈ میں دکھا دیں گے۔ تو دیکھیے عربی زبان کی ڈکشنریوں میں ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں، کسی بھی لفظ کو دیکھنا پڑتا ہے تو اس کی آپ پہلا حرف دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے، اس سے ہم وہ لفظ ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن عربی زبان کی ڈکشنریوں میں عام ڈکشنریوں کی طرح ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں عربی کی ڈکشنریوں میں پہلے اس لفظ کا، جس لفظ کے معنی ہمیں معلوم کرنے ہیں، اس لفظ کا ثلاثی نکالنا پڑتا ہے، اور پھر اس لفظ کا ثلاثی نکالنے کے بعد اس ثلاثی سے بنے ہوئے ثلاثی مجرد کے ماضی کی گردان کے پہلے صیغے کو ڈھونڈیں گے۔ جیسے قاف تا لام قتل، قتل معنی قتل کرنا، اس میں مصدر ہے۔ اب قاف تا لام جب ثلاثی پتہ چل گیا تو اب ہمیں مقتل یا مقتل یہ الفاظ ڈھونڈنے ہیں، تو آپ کو میم میں نہیں ملے گا مقتل یا مقتل کیا معنی ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں اس کا ثلاثی نکالا قاف تا لام، اس کو ہم نے زبر لگا دیے تو قتلہ بن گیا۔ اب آپ قتلہ دیکھیں گے اس ڈکشنری میں یا المنجد میں بھی، یا کسی دنیا میں جتنی بھی عربی تو اردو ڈکشنریاں ہیں ان تمام میں ہم ماضی کا پہلا صیغے کے حروف کو دیکھ کر وہ لفظ نکالیں گے ماضی کے پہلے صیغے کا، اس کے بعد پھر اس کے نیچے تمام کے تمام اس ثلاثی سے بننے والے ثلاثی مجرد کے اسماء اور ماضی کے پہلے صیغہ، اور اسی طریقے سے مزید فی کے اسماء اور مزید فی کے پہلے صیغے ہم کو ان کے اندر ملتے ہیں۔ جب ہم نے وہ ماضی کا پہلا صیغہ ڈھونڈ لیا، ڈھونڈنے کے بعد اسی کے ساتھ اس باب کا پہلے نام کا حرف ہم پڑھ چکے ہیں، فاحق و سجین، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہوتے ہیں، یہ فتح کا فا، حسبہ کا ہا، کروما کا کاف، سمعہ کا سین، ضربہ کا ضاد اور نصرہ کا نون ہے۔ تو یہ فاحق و سجین یہ فارمولہ ہے ہمارے ثلاثی مجرد کے افعال کے ابواب کا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ہم نے اسی کو ذرا سائز بڑا کر کے تاکہ دیکھنے میں آسانی ہے، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے غبارا، غین زبر غا، با زبر را، را زبر را، با زبر با، را زبر را۔ اب آپ کو غبارا، آپ سوچیں کہ غبارا یہ آپ کہاں استعمال کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں موسم کتنا غبار آلود ہے، تو یہ غبارا وہی ثلاثی سے بنا ہوا ہے جو اردو کا لفظ ہے۔ اب دیکھیں بریکٹ میں نون لکھا ہوا ہے، نون کا مطلب باب نصرہ، نصرہ کا مطلب نصرہ سے مضارع ینصرو بنتا ہے، تو اب غبارہ کے سامنے بریکٹ میں نون لکھا ہوا ہے تو ہم اس غبارہ کا مضارع بنائیں گے نصرہ ینصرو کے وزن پر یغبرو۔ اسی طریقے سے غابانہ، یہ بھی سنا ہوگا آپ نے، عموماً یہ خبریں عموماً عام طور پر آتی رہتی ہیں کہ فلانے نے اتنے کروڑوں روپے کا غبن کر دیا، لیا تو تھا کسی کام کے لیے لیکن بیچ میں سے اتنے کروڑوں روپے، اتنے ارب روپے بیچ میں سے غائب ہو گیا، اسے کہتے ہیں غبن۔ تو یہ غبن بھی عربی کا لفظ ہے، یہ قرآن مجید میں سورہ تغابن میں استعمال ہوا ہے، تغابن کے معنی ہار جیت ہوتے ہیں، اس کا سورہ نمبر 64 ہے۔ اسی طریقے سے عبس و تولی میں یہ غبر آیا ہے 80 نمبر۔ اسی طریقے سے غصا، غان سا زبر سا اور الف، غصا یعنی کسی بھی درخت یا کسی پتھر کے اوپر سے نا اس کی جو سطح ہوتی ہے اس کو چھیل کر چکنا یا صاف کر دینے کو غصا کہتے ہیں، تو یہ بھی غصا کا بھی یغسو نون سے بنتا ہے۔ نیچے دیکھیں پھر غدارا، اس کے آگے دیکھیے نون اور واد لکھا ہوا ہے، تو یہ جو غدارہ ہے یہ غداری کرنا، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، غداری کرنا، غدارہ اس نے غداری کی، تو یہ سورہ کہف میں استعمال ہوا ہے۔ تو دیکھیں بریکٹ میں نون اور زاد لکھا ہوا ہے۔ بعض الفاظوں کے دو باب ہوتے ہیں، تو غفارا کا، غدارا کا یغدرو بھی ہوتا ہے، اور ضربہ کے وزن پر غدارا سے یغدیرو بھی بنتا ہے۔ تو یہ تو ہماری ہو گئی تفسیر قرآن میں دیکھنے کا طریقہ۔ اب آتے ہیں المنجد کی طرف۔ دیکھیں
اس کا جو مین ٹائٹل کے اوپر بھی یہی تصویر بنی ہوئی ہوگی, ایسے لکھا ہوگا المنجد عربی اردو وغیرہ وغیرہ. اس کو کئی مرتبہ بڑے بڑے علماء میں, جس میں تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے, اور اسی طریقے سے کئی علماء نے کئی مرتبہ اس کو بار بار رینیو کیا ہے, ماشاءاللہ لا قوت, تاکہ آج کل کے دور کے لحاظ سے ان الفاظوں میں مزید ترمیم کی جا سکے. تو المنجد کا تعارف, المنجد عربی اردو لغت ڈکشنری ہے جس میں 60,000 سے زیادہ عربی الفاظ ہیں. تو کبھی بھی آپ کوئی الفاظ دیکھنے ہوں تو آپ یہ المنجد پاکستان میں بھی اویلیبل ہے اور انڈیا میں بھی. تو لفظ کا ثلاثی نکالنے کے بعد ہماری گفتگو ہو چکی. اس کے بنے ہوئے ثلاثی مجرد کے ماضی گردان کے پہلے صیغے کو ڈھونڈیں گے, اس کے ساتھ باب کا نام صحیح کو سجن لکھا ہوگا. باقی تمام ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے افعال اور اسما ہمیں وہی ملتے ہیں. اس میں کچھ شکل ایسی ہوگی اس کی, دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ڈکشنری میں جو المنجد ہے, اس میں دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے حمیدہ ہو, یعنی حمیدہ یہ حامیم دال, تعریف کی اس ایک مرد نے. تو حمیدہ ہو یعنی اس ایک مرد نے اس کی تعریف یعنی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ سین لکھا ہوا ہے دیکھیں یہاں پر, تو یہ کیا حمیدہ سمعہ کے وزن پر بنے گا اور حمیدہ سے مضارع بنے گا یحمدو, کیونکہ یہ باب اس کا نام اس لیے لکھتے ہیں کہ ہمیں ماضی سے مضارع بنانا پڑتا ہے, مضارع سے پھر امر بنتا ہے, امر سے نہیں بنتا ہے, اسی طریقے سے تمام کے تمام الفاظ بنتے جاتے ہیں. دیکھیں اب یہاں پر, اب آپ کا یہاں حمیدہ ثلاثی سے تھا نا, اب اسی میں آپ کو ایک اور لفظ, کیونکہ ڈکشنری پوری اگر ڈالیں تو وہ تو پوری ڈکشنری ہی 1100 صفحے کی ہے. اب اسی حمیدہ سے احمدو بنا, دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے. اب کیا ہوا, قابل تعریف کام کرنا, تو اب کیا ہوا احمدن اسی سے بنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے. اب یہ ہماری گفتگو کے لیے تھا. یہاں پر دیکھیں حامیم را پیچھے سے چل رہا ہے ہمارا, اب یہاں پر ہمارا سے ہمارا یہ دوسرا باب بنا. اسی طریقے سے مزید الفاظوں میں احمرہ, اسی طریقے سے الحمر. اب جیسے جیسے یہ اس کا وزن بدلتا جاتا ہے معنی بدلتے جاتے ہیں. یہاں نے بڑی دباغت یعنی کسی چیز کی موٹی تہ چڑھانا, پھر اسی طریقے سے احمار بتدریج سرخ ہونا, یہ تمام کے تمام نام اس طرح سے بدل جاتے ہیں. جس طرح سے الحمرہ ایک قسم کی بیماری کا نام ہوتا ہے. تو ہمیں یہ تمام کے تمام مزید فی ہو یا ثلاثی مجرد, اس کے اسما اور مزید فی کے پہلے جو ہمارے ابواب ہیں ان کا ماضی کا پہلا صیغہ آپ کو ان ڈکشنریوں میں ملے گا عربی والی. یہاں بھی ایک صرف مثال کے لیے کہ ہم پریشان ہوئے کہ وہاں پر صرف ہم نے نون 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 لکھا ہوا تھا. اب یہ دیکھیں نہاتا ایک لفظ ہے, لکڑی چھیلنا, اس میں دیکھیے واد نون 2 بابوں میں بنتا ہے جیسا وہاں پر ہم نے دیکھا. اسی طرح سے اس کا ایک اور باب بنتا ہے سین سے, ناہیتا ینحتو. اسی طریقے سے دیکھیں یہاں نہر, ہم جو قربانی کرتے ہیں فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, اس کا باب فا ہے. تو نہارا سے نہرن وغیرہ وغیرہ. تو اب نہارا سے بننے والے تمام الفاظ اس ڈکشنری میں اس کے ذیل میں ملتے ہیں. اب آتے ہیں آج کی ہماری گفتگو کے ترجمہ کرنے کے تعلق سے اور توجہ کے لحاظ سے, اور اگر بچپن میں ہم نے تجوید سے یعنی کہیں بھی الحمد کے بجائے الحمد ہا کہہ دیا, اسی طریقے سے محمد کے بجائے ہم نے ہاتھ چشمے والی ہے لگا دی محمد, تو کتنا فرق پڑتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نام کے ساتھ اگر آپ نے ہا نہیں بولا, اس میں لاپرواہی برتی, تو معنی کتنے غلط ہو جاتے ہیں. اس طرف توجہ دلانے کے لیے چند الفاظوں پہ ہم نے گفتگو کی. دیکھیں ہمیں خاص طور پر عین اور ہا کے مخارج سیکھنے اور اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہا کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور اس کا تعلق کیونکہ ڈائریکٹ قرآن مجید سے ہے, اس لیے اس گفتگو کی سلائیڈوں میں ہم نے ہر پیج پر یہ رحل اور اس کے تو قرآن مجید رکھا ہے کہ ہم پڑھتے وقت اگر ان حروف کا اہتمام نہ کریں گے تو معنی کہاں سے کہاں اور کفر کلمات تک چلے جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کفر کلمہ کسے کہتے ہیں, کہ ایسے الفاظ منہ سے نکال دینا
کا کہنے والا اگر ارادتاً کہے تو کافر ہو جاتا ہے. ہم تو کیونکہ بے خیالی میں یا کیونکہ اردو بولنے والے لوگ ہیں, ہماری عربی زبان کی وجہ سے ہمارا حلق, ہماری حروف کی ادائیگی ویسی نہیں ہے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ معاف کریں گے. لیکن جب ہم دنیا کی تعلیم کے لیے اتنا وقت بھی پیسہ بھی لگاتے ہیں تو یہ چند حروف ہمیں ضرور سیکھ لینے چاہیے اور اپنے بچوں کو تجوید سے قرآن مجید کی سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں اس میں ذات اللہ کے ہا سے غفلت اور عین کی جگہ حمزہ اور ہا کے بجائے ہا کی ادائیگی سے معنوں کا فرق ملاحظہ فرمائیے. مثال نمبر 1 میں سبحان اللہ, اگر میں نے کہا سبحان اللہ تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ پاک ہے, یعنی آپ کے منہ سے, آپ کے حلق سے, سینے میں سے ہا کی آواز آنی چاہیے. لیکن آپ نے کہا سبحان اللہ, سبحان اللہ کا کیا معنی ہوئے؟ دیکھیے یہ اللہ جو لکھا ہوا ہے نا, یہ اللہ لکھا ہوا ہے, یعنی الف نون زبر ان اور لام علی زبر لا, اللہ کہ نہیں. آپ کو کثیر استعمال پتا ہے, جب کہ نہیں کو ملا کر لکھتے ہیں تو اللہ بنتا ہے. اگر آپ نے تسبیح نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمہ کا فرمایا, اب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, آپ کی ہا کی آواز نہیں آ رہی تو کیا معنی ہوتے پتہ ہے بغیر ہا کی آواز کے؟ دیکھیں سبحان اللہ میں نے ہا نہیں بولا, نعوذ باللہ, بغیر ہا کے مخرج کے معنی ہیں پاک ہے کہ نہیں. آپ جب ملاحظہ کریں, اللہ مانے کہ نہیں, سبحان مانے پاک ہے, سبحانہ مانے پاک ہے, پاک ہے کہ نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. آپ ذرا غور کریں, ہم اتنا تسبیح بھی پڑھیں, تسبیح کے اوپر ٹائم بھی دیں, اسی طریقے سے استغفر اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ, ان سب میں ہا کی ضرورت ہے. اس پر زبانی گفتگو میں یہ ایک اللہ کے حق کے اوپر گفتگو ہو گئی, باقی سی مثالوں کو ہم آہستہ آہستہ سے آگے بڑھتے جائیں گے. لیکن اللہ کے مخرج کی کتنی سخت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اللہ بولتے وقت ہا کا خیال رکھیں. تو تنبیہ اس مبارک اللہ میں ہا کا مخرج بہت اہمیت رکھتا ہے. اب دیکھیں مثال نمبر 2, عین بادال, اس سے بنتا ہے عبد. عبد مانے بندہ یا غلام, قرآن مجید میں بے انتہا استعمال ہوا ہے ماشاءاللہ. عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ یا اللہ کا غلام. اب علی بادہ سے بھی ثلاثی آتا ہے, ابدا ابدا, ذوالجلال والاکرام, ہمیشہ ہمیشہ. تو کیا ہوا, ثلاثی الف با دال سے عبداللہ, میں عین نہیں پڑھ رہا, یہاں پر مجھے عین بولنا ہوگا اور ہا کی آواز نکالنی ہوگی, عبداللہ. اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے, عبداللہ. اگر عبداللہ کہیں گے تو اللہ تو ٹھیک ہے, لیکن عبدو, الف سے عبدو مانے عبداللہ مانے ہمیشگی والا خدا, یعنی گاڈ فار ایور. اب غور کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ. معنی کیا ہوئے, اللہ کے بیٹے, اللہ کے بندے کا بیٹا, یعنی اللہ کا بندہ. عبداللہ مانے اللہ کا بندہ, بن مانے بیٹا, اور کون ہے, محمد. تو اللہ کے بندے کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد بن عبداللہ کے معنی ہوئے. لیکن یہاں پر لکھتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ میں محمد کیسے لکھوں, یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک. کتنا خطرناک کفر یا کلمات والا جملہ ہے یہ کہ بن الف سے عبداللہ مانے ہمیشگی والے خدا کا بیٹا. عبداللہ مانے اللہ کا غلام, اور عبداللہ مانے ہمیشگی والے خدا کا بیٹا. تو نعوذ باللہ من ذالک, ہم اپنے بچوں کے نام بھی عبداللہ رکھتے ہیں, بہت اچھا نام ہے, ضرور رکھیں. لیکن قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبداللہ اور دوسرے انبیاء کے لیے عبداللہ استعمال ہوا ہے. یہ نام بہت اچھا ہے, لیکن عبداللہ کے نام میں عین اور ہا کے مخرج بہت اہمیت رکھتا ہے, اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہوگا. ورنہ ابھی آپ نے دیکھا کہ عبداللہ 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 آپ کہیں گے تو کیا معنی بنتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. مثال نمبر 3 میں دیکھیے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا جب ان کا نام آتا ہے تو اندر سے کتنی محبت آتی ہے, فوراً سر نیچے ہو جاتا ہے, نظریں نیچے ہو جاتی ہیں, کتنے پیار اور محبت سے ہم حرم میں جاتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس کتنے ادب سے ہم کھڑے ہوتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ثلاثی ہے وہ ہا میم دال ہے,
اور محمد کے معنی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت تعریف کیا جانے والا. محمد محمد اسی طریقے سے الحمد. تو محمد یعنی ہا سے مخرج میں اندر سے ہا کی آواز آ رہی ہے. صرف اس آواز کی وجہ سے یہ پیارے نبی کا نام بنتا ہے میرے اور آپ کے, اور اس کے معنی بہت تعریف کیا جانے والا. لیکن آپ تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے آپ محمد محمد کہیں گے. تو آپ کو معلوم ہے اسی حامیم دال ثلاثی سے حمدہ بنتا ہے. ہا سے حمدہ کے معنی بنجر ہوا, اور اس سے جب محمد بنے گا, اس حامیم دال سے جب محمد بنے گا تو اس محمد کے معنی ہوتے ہیں بہت بنجر کیا جانے والا. نعوذ باللہ من ذالک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہا اور اس ہا, دو چشمے ہا جو سینے سے آواز نکل رہی ہے, اور یہ ہا جو حلق کے درمیان سے آواز آ رہی ہے, صرف مخرج کی ادائیگی میں اتنا بڑا فرق رہتا ہے. اسی لیے آپ عرب کو کبھی بھی یہ کسی بھی ہا والے لفظ کو ہا کے ساتھ بولیں گے, وہ سمجھے گی نہیں کہ آپ بول کیا رہے ہیں, وہ سمجھے گی نہیں. اسی طریقے سے آپ عین کے بجائے الف استعمال کر کے عبدن عبدن بولیں گے, وہ بولیں گے کیا بول رہا ہو تم, وہ سمجھے ہی نہیں کہ, ورنہ یہ لوگ عبداللہ عبداللہ کہتے ہیں, اب عبدن بولیں گے وہ سمجھے گا ہی نہیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. یہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہو چکا ہے. اس کے بعد تنبیہ دیکھیں, ایسا نہ ہو کہ نیکی برباد گناہ لازم والا ہمراہ ہم پر صادق آ جائے. ویسے تو ہر مسلمان کو قرآن مجید کی تلاوت کا تجوید کے ساتھ ہی سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, مگر غلطی ہو ہی گئی تو کم از کم ہمیں ان حروف کے مخارج کو تو ضرور سیکھ لینا چاہیے, جن کے آج کی کلاس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. اب مثال نمبر 4 اور 5 پہ صرف ہم یہ اسی طریقے سے یاد دیکھیں, وہ جو ہماری گفتگو تھی اللہ, ان پلس لا, یہ دونوں کثیر ہیں, ان دونوں کثیر کو ملا کر اللہ بنتا ہے. قرآن میں کئی جگہ آئے گا, ملے گا, لکھا ہوا ملے گا آپ کو. یہ اللہ کے معنی کے نہیں, آپ اللہ کے بجائے اللہ بولیں گے تو استغفر اللہ, آپ کو استغفر اللہ کہتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ کا ہاتھ لگ کی آواز آپ نے نہیں نکالی تو پھر کیا معنی ہوتے ہیں دیکھیے ذرا. اور استغفر اللہ مانے میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں. اور صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے معنی کیا ہے پتہ ہے آپ کو, میں بخشش طلب کرتا ہوں کہ نہیں. اب آپ خود سوچ رہے, جب ہم منہ سے استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں گے کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے گا, لیکن جب ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن مجید کے ان حروف کی ادائیگی کے مخارج ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کے لیے اتنا پیسہ دیا کہ ہم میٹرک کرانے کے لیے بچوں کو ہزاروں, یعنی صرف آج کل نرسری اور KG1 KG2 کے بچوں کے لیے ایک ایک مہینے کی فیس ہزاروں روپے, 50,000 60,000 6,000 پاکستان میں تو عام فیس ہو گئی ہے. اتنے دیں انگلش کے حروف کے مخارج کے لیے, اور قرآن مجید کے مخارج کے, جو قرآن یہ جو قیامت میں بھی, زندگی میں بھی, خبر میں بھی کام آئے گا, اس کے لیے ہم ایسے چلیں گے کہ کیونکہ ہم نے پیدا ہوئے ہیں اردو بولنے والوں کے لیے, لہٰذا ہمارے یہ چلے گا. تو اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی ہوگی. ہر ایک گواہی دے گا کہ واقعی میں یہ غفلت سے ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. اسی طریقے سے الحمدللہ ہا کے مخرج اور للہ کہ ہا کے ساتھ معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو الحمدللہ 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 ہا سے اور اللہ یعنی الحمدللہ للہ للہ ہا نہیں بولا آپ نے, تو یہ الحمدللہ کے معنی ہوتے ہیں تمام بنجر کے نہیں کے لیے. کرنا معنی الحمد معنی تمام بنجر, اور لی معنی لیے کے لیے, اور اللہ معنی کہ نہیں. اب یہ معنی بنتے ہیں جب ہم بولیں گے الحمدللہ 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 الحمدللہ, یہ معنی بنتے ہیں. اسی طرح سے مثال نمبر 6 میں ماشاء اللہ ہا کے مخرج کے ساتھ جو چاہا اللہ نے, مگر آپ نے اگر ماشاء اللہ کے بجائے سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہا تو اس کے معنی ہوں گے جو چاہا کہ نہیں. اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے کہنے کو ایسا لفظ پر گفتگو کریں گے کہ جن کے تعلق سے بہت زیادہ تجربے بھی ہوئے ہیں,
صرف ایک تجربہ میں ایسی عرض کر دوں. ایک مرتبہ ہمارے صاحب ایک جگہ کلاس ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک صاحب 3 مہینے کے بعد کہنے لگے کہ قاسم صاحب وہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں اللہ کے بڑے سے ایسا لگتا ہے بالکل آسان ہے, لیکن میں نے ہمارے پیش امام صاحب سے میری دوستی ہو گئی تو میں نے پیش امام صاحب سے کہا آپ مجھے عربی سکھائیں. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو عربی سکھاتا ہوں, آپ مجھے اردو انگلش سکھا دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے انہوں نے مجھے صرف و نحو کی کتاب دے دی. اب صرف و نحو کی کتاب میں گھر پہ لے کر آ گیا, میں نے پڑھنا شروع کیا تو کہنے لگے سر میں درد. بھائی میرے خود مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے, میں اردو میں 100% مارکس نہیں لیتا رہا ہوں, صرف پاسنگ مارکس لیتا رہا ہوں. خود اردو کی گرامر اتنی مشکل ہوتی ہے یا عربی کی گرامر کا, لیکن آپ نے پوری گرامر پڑھ لی, پوری نحو پڑھ لی, پوری صرف پڑھ لی, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب دیکھیے علم نحو کی تعریف, نحو کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے جو معنی ہے راستہ, کنارہ یا ارادہ کرنا, جبکہ اصطلاح میں یعنی اصل کس معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے. تو جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہے جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں جن کے ذریعے اسم آپ پڑھ چکے, فعل آپ پڑھ چکے, اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے, اور اس میں تبدیلی کی نوعیت یعنی تبدیلی ہو جانے کے بعد اس کے معنی کس طریقے سے بدل جاتے ہیں, اس نوعیت کا علم حاصل ہو. ساتھ ساتھ کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہو. یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. آسان زبان میں جو اب ہم صرف ایک جملے میں اگر کوئی کہے کہ بھائی کیا سمجھ میں آیا آپ کو نحو, تو آپ کہیں گے آسان زبان میں کہ الفاظ کے آخری حرف کی حرکت کی تبدیلی کے علم کو علم النحو کہتے ہیں. اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے یا نیچے آئیے, آج یہ سب پڑھ چکے ہیں ہم نے ان دو اسم والے جملوں کے الگ الگ معنی کیوں کیے تھے, ہماری کلاس ہو چکی. الماء بارد, یہ بھی اسم یہ بھی اسم. بیت اللہ, یہ بھی اسم یہ بھی اسم. قلم طویل, یہ بھی اسم یہ بھی اسم. یہاں پر آپ نے معنی کر دیا پانی ٹھنڈا ہے, یہاں پر کر دیا اللہ کا گھر, یہاں پر کر دیا لمبا قلم. کیوں آئی یہ تبدیلی, کیوں ہوئی یہ تبدیلی؟ ان الفاظ کے آخری حرف کی حرکت کی وجہ سے ہوئی. اسی طریقے سے بیت اللہ میں اللہ کا کہاں سے آ گیا, کا تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے. بیت مانے گھر, اللہ اللہ, لیکن اس میں کہا گیا کیوں آیا, یہ یا کا اس لیے آ گیا کہ پہلے لفظ کے آخر میں پیش ہے, دوسرے اسم کے آخر کے نیچے زیر آ گیا, تو اس کے معنی اللہ کا گھر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے قلم طویل, آپ یہ بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے نیچے بھی دی ہوئی آیتوں کا آپ غور کریں, آپ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. قتل داؤد جالوتا, آپ کو معلوم ہے اس کے معنی, داؤد نے جالوت کو قتل کیا. کیوں کیا آپ نے معنی, جالوت نے کیوں نہیں بولا آپ نے, داؤد نے کیوں بولا. تو کیا ہوا کہ یہ جو نحو کا علم ہے یہ ہمیں ترجمہ کرنے میں, اور یہ آخری حروف کے حرکات کے لیے سب ترجمہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ صبح شام تک کئی مرتبہ جتنی بھی نمازیں آپ پڑھتے ہیں اس میں ہر نماز میں ہر 2 رکعت میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہاں دیکھیں الحمد تو صرف یہ پیش کے ساتھ ہے, اس کے بعد یہ لام زیر لی جو لگا تو للہ ربی عالمین, عالمون تھا یہ اس کی وجہ سے عالمین. اس کے بعد الرحمانی الرحیمی مالکی, اسی طرح سے یوم الدینی. تو ان زیروں کی وجہ سے, ان پیش کے بدل جانے کی وجہ سے, 2 پیش کے ایک پیش کے میں بدل جانے اور پھر پیش کے زیر میں بدل جانے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا, اللہ کے نام کے ساتھ جو لی لگا ہوا ہے اس کے آگے جتنے بھی یہ کام ہیں یہ سب ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیے, ان سب کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے. اگر آپ الحمدللہ ربی کے بجائے رب العالمین کر دیں گے تو یہ بالکل علیحدہ ٹکڑا ہو جائے گا اور کفر بن جائے گا, کیونکہ آپ اللہ کی تعریف اللہ کے لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ رب العالمین ہے. تو جیسے ہی حرکتیں بدلی, تو قرآن مجید میں بھی جب بھی ترتیب سے ایک ہی حرکتیں آتے رہیں تو سمجھ جائے کہ اس کا تعلق وہ پیچھے جو حرف جر تھا یا جو بھی وجہ ہوئی ہے, پیش ہو چاہے زبر ہو یا زیر ہو, یہ پچھلے اس لفظ سے, تو ان تمام کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. تو آپ کو معلوم ہے ترجمہ, سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے, تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے. ہم نے ان تمام عربی جملوں اور آیتوں کا ترجمہ الفاظ کے آخری حروف کے حرکات کو دیکھ کر کیا.
علم صرف دیکھیں، صرف لغت میں گھمانے، چلانے اور بیان کرنے کو کہتے ہیں. اس پر مزید گفتگو لطیفے کے طور پر کی جا سکتی ہے، لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے، اس لیے ہم مطلب کہ تو گھمانا، چلانا اور بیان کرنا. بعد میں کر دوں، بعد میں گفتگو کرتے ہوئے ارے کیوں گھما رہا ہے یار، ہم لوگ گفتگو میں بولتے ہیں تو گھما، حالانکہ بیٹھے ایک جگہ ہے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن بولتے کیوں گھما رہے ہو یار ہمارے کو، حالانکہ بیٹھے ہوئے ایک جگہ ہے. تو وہی صرف کے معنی ہوتے ہیں گھمانے، چلانے اور بیان کرنے کو کہا جاتا ہے. اصطلاح میں علم صرف ایسے علم کا نام ہے جس میں صیغوں کی گردانیں، ان کی پہچان، یعنی یہ سب آپ کر چکے ہیں، یہ یاد رہے، یہ آپ یہ آج ٹرمز کے معنی یا ترجمہ یا سمجھ آج رہے ہیں، لیکن آپ کو صرف بھی آتا ہے، نحو بھی آتا ہے، ترجمہ بھی آتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. تو کیا ہوا کہ جس میں صیغوں کی گردانیں آپ کو آتی ہیں، ان کی پہچان آپ کو آتی ہے، آپ ثلاثی نکال لیتے ہیں، آپ فاعل بنا دیتے ہیں، مفعول بناتے ہیں، مزید فی کے الفاظ بنا دیتے ہیں، اور پھر ہم کہیں کہ اس میں سے ثلاثی نکالو. تو پریکٹیکل ہم دیکھ چکے ہیں یہاں پہ کلاس میں، چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال کے بچوں نے نستعینوں میں سے عین واو نون ثلاثی بتایا. تو کیا ہوا، یہ پہچان اس علم سے آتی ہے، علم الصرف سے. یہ جو تمام آپ کام کر لیتے ہیں نا، ثلاثی سے فاعل، مفعول، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، غفار وغیرہ وغیرہ بنانا، اسی سے گردانے بنانا جیسے نیتیاں آ رہا ہے. تو علم صرف کی غرض یعنی اس علم کا مقصد یہ ہے کہ حروف اصلیہ، یعنی یہ 3 حروف، یعنی حروف اصلیہ سے مراد یہاں ثلاثی کے حروف سے ہے. یہ کیونکہ یہ یہاں سے لے کر یہ 5 لائنیں جو ہے نا، یہ ٹرمز عربی گرامر کی، علماء کی، صرفیوں کے، نحویوں کی، اور زمین کے اوپر پورے گلوب پر جو صرف کی تعریف ہے نا، یہ 5 لائنیں انہیں کی ہیں. تو یہ ان میں سے یہ نقل کیا گیا ہے. نیچے کی گفتگو پھر ہماری آپ کی سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے. تو علم صرف کے غرض یعنی اس کا مقصد کلمات کے حروف اصلیہ اور زائدہ، یہ وہی مزید فی کے جو الفاظ ہے زائدہ، یعنی جو حروف زیادہ ہوئے، چاہے وہ اس میں ہوئے ہوں ان کی گفتگو، یا پھر مزید فی کے جو زائد الفاظ ہیں، ان حروف ہیں، ان کی گفتگو ہو. تو یہ عربی کلمات اور صیغوں میں غلطی سے محفوظ ہونا اس کا اصل مقصد ہے. اب یہ تعریف آپ نے اور ہم نے اپنے ذہنوں میں جو رکھنی ہے ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے اور آگے کنوے کرنے کے لیے، وہ یہ ذہن میں سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھنے. کسی بھی ثلاثی میں سلامتیوں کے حروف شامل کر کے خاص وزن پر ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید فی کے اسماء اور افعال بنانے کے علم کو علم الصرف کہتے ہیں. اب یہ نیچے جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ ثلاثی مجرد سے بھی اور ثلاثی مزید فی کے بھی ایک ایک سلائڈ کے اوپر یہ تمام الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں، پورے 8 بابوں کے بھی. دیکھیں، نظر ماضی، ینظر مضارع، مصدر نظرۃ، فاعل ناظر، مفعول منظور، امر انظر، نہی لا تنظر. اسی طریقے سے مزید فی میں آئیں گے تو انتظر، آپ یہ پڑھ چکے ہیں، یہ پوری ایک کلاس ہی ہماری 6، 7 اور 8 بات کی، اس میں انتظار کے اوپر پوری ایک سلائڈ تھی، آپ نے یاد آ گیا ہوگا آپ کو. تو انتظر، ینتظر، انتظار مصدر، منتظر فاعل، منتظر مفعول، امر انتظر، اور نہی لا تنتظر. یہ کام صرف کرتا ہے. ایک ٹرم اور ہے جو صرف صغیر. اب صرف صغیر کا ہے نا، تو ایم اے کے بچے بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں صرف صغیر کیا چیز ہے. لیکن آپ صرف صغیر بھی پڑھ چکے ہیں، آپ صرف کبیر بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم نے گرامر کی ٹرمز پر پوری کلاسوں میں قطعاً گفتگو نہیں کی. لیکن آپ وہ تمام ٹرمز جو حدیث کی کتابوں میں، درس نظامی میں، عالم کے کورسوں میں، مدرسوں میں، کلیوں یعنی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں، ٹرمز یہی ہیں سب، اور آپ پوری ٹرمز سے واقف ہیں. لیکن یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب بات کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس، کسی کے پاس جائیں تو کم سے کم آپ یہ ٹرمز وہ کہیں تو آپ کو سمجھ میں آتے ہیں کیا کریں. دیکھیے، ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، وہ کوئی مشکل ٹاپک نہیں. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ آپ یہ سب کچھ اچھی طریقے سے مطالعہ کر چکے ہیں، مگر آپ کو پتہ نہیں چلا وہ کیسے. تو سنیے، صرف صغیر کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ثلاثی سے بنائے گئے ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید فی کی تمام گردانوں کے پہلے صیغوں، یعنی ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا تھا پہلے صیغوں، کیا مطلب؟
नादारा पहला सेगा, इंतदरा पहला सेगा, हद्दसा पहला सेगा, इनखलाबा पहला सेगा, इन बल्लगा पहला सेगा। इन तमाम को इसके मुजारे और अस्मा के साथ, अमर के साथ एक लाइन में लिख दें। इसको सर्फ तगरीर कहते हैं। किसी भी सुलासी बनाए गए सुलासी मुजरद, सुलासी मजीद के तमाम गर्दानों के पहले सेगों को और तमाम अस्मा को अगर एक लाइन में लिख दें तो उसको सर्फ तगरीर कहते हैं। आप इनकी अच्छी तरीके से स्टडी कर चुके हैं। इसी तरीके से सर्फ कबीर क्या है? सर्फ कबीर, इसकी तारीफ पढ़ने कर आपके जहन को घुमाने की वजह से इतना अर्ज कर दूं जो एक जुमले में आप समझ जाएंगे। आपने जितनी गर्दाने याद की है ना, उसके सर्फ कबीर कहते हैं। लेकिन हमें गर्दाने तो याद कर ली, लेकिन इसको बोलते क्या हमें पता नहीं था। अब कोई आलिम साहब का सर्फ कबीर तो आपकी खोपड़ी घूम जाएगी कि यार ये सर्फ कबीर, ये क्या चीज, पता नहीं कौन सा पहाड़ है। गर्दानों को सर्फ कबीर कहते हैं। अब मैं सर्फ कबीर के पढ़ा हूँ एक फाला से, फाला फाला फालू फालत फालता फालना फालता फालतू में फालतू 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 में फालतू में फालतू फालना, ये पूरे 14 अल्फाज सर्फ कबीर के। इसी तरीके से यफलो यफलाने यफलूना तफलो तफलाने यफलना तफलो तफलाने तफलूना तफलने तफलाने तफलना अफलूना फलो, ये सर्फ कबीर है, मुजारे का। तो क्या हुआ, इसी तरीके से सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद के तमाम गर्दानों और अस्मा यानी इस्म जो होता है ना, जैसे अब मैं आपके सामने चले वो स्लाइड दिखा देता हूँ इंशाल्लाह ताला। तो इसी तरीके से अस्मा जो मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, जैसे आलिम है तो उसकी आलिमा बनती है। तो आलिम, आलिमान, आलिमूना, आलिमतुन, आलिमतान, आलिमात, ये जो 6 अल्फाज आप लाइन से लिख देंगे तो ये इस्म का सर्फ कबीर कहलाता है। तो इसके वाहिद तस्निया जमा के टेबल को सर्फ कबीर कहते हैं। देखें, ये मजीद हमारे जहनों में बिठाने, इन तस्वीरों को खोपड़ी, जब एक मरतबा जब हम किसी से मिलते हैं ना जिंदगी में, उसके बाद 2 साल बाद, 4 साल बाद, या किसी स्कूल में पढ़ते हैं साल 1.5 साल और फिर अलहदा हो जाते हैं, फिर जवानी में या लड़कपन में या बड़ी उम्र में जब मिलते हैं तो यार आपको कहीं देखा था मैंने। तो ये तस्वीरें हमने सिर्फ इसलिए डाली हैं कि तो ये जहन में रहे कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक और आपके जहन में तस्वीरें महफूज रहे। तो सर्फ सगीर का नाम, सर्फ कबीर का नाम आपके जहनों में बिल्कुल पैक हो जाएगा, जैसे किसी के शक्ल जहनों में पैक हो जाती है। तो देखें, यहाँ से जराबा से ये सर्फ सगीर लिखी हुई है, ये नसरा से ये सर्फ सगीर है। अब इसमें देखें, जराबा यदरिबो, ज़ोरेबा यदरिब युजराबू, इदरिब ये अमर आ गया, ला तदरिब नहीं आ गया, ज़ारिबुन इसमें फाइल आ गया, मजरूबन इसमें मफूल आ गया, इसमें ज़र्फ आ गया, इसमें आला आ गया, इसमें तब्दील आ गया, और ये फेल है, ये माजी का फेल, ये मुदारे का फेल, ये मजहूल का फेल, और ये अमर का फेल, ये नहीं का फेल, ये सब एक लाइन में लिखे हुए। तो ये लाइन आप किसी भी सुलासी से जब कहीं भी लिखेंगे तो इसी को सर्फ सगीर कहते हैं। इसी तरीके से सुलासी मुजर्रद के 6 अब्वाब की है, ये सब फोटो खींच लो बस। अब देखिए, इसी तरह से सर्फ सगीर सुलासी मजीद फी, सुलासी मजीद फी की सर्फ सगीर क्या होती है? तो आपको मालूम है कि मजीद फी के 8 अब्वाब होते हैं। ये फोटो जो हमने यहाँ डाली है, ये फोटो सिर्फ याददाश्त के लिए और समझने के लिए है, और सिर्फ इसीलिए हमने 4 अब्वाब के सर्फ सगीर दिए हैं कि आपके जहन में सर्फ सगीर का कंसेप्शन क्लियर हो जाए। इसी तरीके से ये अफला मजीद फी का पहले बाब का अफला युफइलु इफालु, देखिए मजदर, ये मादी था, ये मुजारे था, ये मजदर आ गया, एक लाइन में लिखे हुए, इसको कहते हैं सर्फ सगीर। मजीद फी के पहले बाब की ये सर्फ सगीर, ये दूसरे बाब की सर्फ सगीर। तो ये सर्फ सगीर कहलाते हैं। तमाम अस्मा और अफआल को जब हम एक लाइन में लिख देते हैं तो सर्फ सगीर कहलाते हैं। तो 4 अब्वाब की यहाँ पर हमने सिर्फ फोटो खींच लें इनकी, और जहन में रखें कि सर्फ सगीर कोई पहाड़ नहीं है। इसी तरीके से सर्फ कबीर, आप ये स्टडी बहुत खूबसूरती से कर चुके हैं। मुझे इंडिया का एक बच्चे ने, मेरे ख्याल में 8-9 साल का होगा, वो यहाँ पर जब ये मैंने तमाम के तमाम अल्फाज देखे तो इनको मैंने वो जब गुफ्तगू हुई तो कहने कि ये तो अल्फाज तो 15 हैं, तो आपने इसको तो 14 कहा, तो ये 14 कैसे, जब ज़मीरों की बात हो रही थी। तो ये तमाम आप अल्लाह के बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं। ये इस टेबल को सर्फ कबीर कहते हैं। ये देखिए, फाला फाला फालू पूरी, या फलो फलाना या फलूना, ये अमर का गर्दान, ये नहीं की गर्दान, इसको सर्फ कबीर कहते हैं।
بس گردان کو صرف کبیر کہتے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ اسی طریقے سے ہماری گفتگو اس پر بھی ہو چکی کہ دیکھیں یہ فائل اور فائلان فائلون یعنی عامل یا ناصر ناصران ناصرون، اسی طریقے سے اسما کو بھی اگر ہم ان کا ٹیبل بنا دیں کہ مذکر واحد مرد مدد کرنے والا، دو مدد کرنے والے، سب مدد کرنے والے، ناصر ناصر ناصرون ناصرات ناصرتان ناصرات، یہ جو ٹیبل ہے 6 کا، یہ ٹیبل اس میں فاعل کا صرف کبیر کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے تمام اسم کی بھی گردانیں، ہم اس کو بھی گردان بولتے ہیں۔ اب دیکھیے ماشاء اللہ لا قوت، ہماری گفتگو آ گئی ہے کہ ہم اس میں صرف صغیر کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر 10 سوالات لکھے ہوئے ہیں، یہ 10 سوالات آپ لوگ سے میں پوچھوں گا کیونکہ ان تمام پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اور اب کیونکہ آج آخری کلاس ہے تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ کیا کیا چیزیں فنگر ٹپس پہ رہنی چاہیے۔ جی اب ہینڈ ریز کریں ذرا سعودی عرب کے پارٹیسپینٹس انشاءاللہ تعالی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں جی حفظہ صاحبہ، اچھا جی حفظہ صاحبہ تیار ہیں؟ جی سر۔ کوئی آسان سا سوال آپ بتائیے، کون سا پوچھوں آپ سے؟ کوئی سا بھی پوچھ لیجیے انشاءاللہ۔ چلیے یہ بتائیے کہ ترجمہ کرنے کی ٹیکنیک میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ گنتی گنتے ہیں۔ گنتی آموں کی آیت یا پریشان مت ہو، یا کوئی پسٹل لے کے نہیں کھڑا۔ آیت یا حدیث کے الفاظ کی گنتی گنتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی آیت کے ترجمے کا ارادہ کریں کہ اس کا ہمیں ترجمہ کرنا ہے تو اس آیت کے یا عربی کے اس جملے کے یا حدیث کے میں کتنے الفاظ ہیں، کیونکہ ہمیں الفاظ ہی کی شناخت نہ ہو کہ اس میں الفاظ کتنے ہیں تو ہم معنی کیا کریں گے۔ تو شاباش، ویری گڈ۔ چلیے جی اب کون ہے ہماری ماہن صاحبہ؟ ماہن صاحبہ تیار ہیں آپ؟ جی سر۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ سب سے پہلی والی لائن آپ سے پوچھتا، پہلا سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ صرف صغیر کیا چیز ہوتی ہے بیٹی؟ جی سر، کسی بھی ثلاثی سے بننے والے اسما اور افعال کو لائن سے لکھ دے تو اس لائن کو صرف صغیر کہیں گے۔ ماشاء اللہ، جو بھی علماء وغیرہ بھی یہ کلاس سنیں گے اور آپ لوگوں کی زبان سے اتنے خوبصورتی صرف سے صغیر کی تعریف سنیں گے تو ان کو ہی بہت مزہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ واقعی میں کتنی آسان زبان میں نے بنائی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیسے سیکھ لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ لا قوت۔ اچھا ہبا بیٹی تیار ہیں آپ؟ جی سر۔ پوچھوں آپ سے؟ جی۔ یہ آپ سے جو مشکل والا پوچھوں آسان؟ مشکل۔ انشاءاللہ بولیں۔ اچھا جی یہ بول دیا کریں کہ جو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے آپ پوچھ لیں۔ چلیے تیسری سوال آپ سے پوچھتا ہوں، عربی لغت میں الفاظ کے معنی کس طریقے سے تلاش کرتے ہیں؟ کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے ہمیں؟
عربی لغت میں ہم اس الفاظ کا ثلاثی نکال کے ماضی کا پہلا صیغہ ڈھونڈتے ہیں. شاباش. اس ثلاثی سے ماشاءاللہ پہلے ثلاثی نکالیں گے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ صرف کا کام ہوتا ہے. آپ ثلاثی نکال کے اس کے اوپر تینوں پہ زبر لگا دیں گے اور پھر اس کو ڈکشنری میں لغت میں دیکھ لیں گے. شاباش. اچھا حفصہ بیٹی تیار ہیں آپ؟ جی. جی بیٹی آپ یہ بتائیے کہ ثلاثی مجرد کے کتنے اسما ہوتے ہیں بیٹی؟ 4 اسما 8 اسما ہوتے ہیں. دیکھیں میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے بہت اچھی اسٹڈی کی ہوئی ہے, آپ لوگوں کو سب پتا ہے, لیکن صرف یہ جو شیٹ یا یہ سلائیڈ اللہ تعالیٰ نے جو بنوائی ہے وہ صرف اس لیے بنوائی ہے کیونکہ آج آخری کلاس ہے. لیکن اس کلاس کے اندر آپ ذرا نظر ماریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی ہم نے چیپٹرز پڑھے ہیں ان سب میں ایک ایک سوال اللہ کے فضل و کرم سے اس میں موجود ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جیسے ثلاثی مجرد کے اسما کہیں تو آپ کے ذہن میں جب آپ نے کہا کہ 8 اسما ہوتے ہیں لیکن پہلے آپ نے غلطی سے 4 بول دیا, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ذہن میں یہ رہے کہ پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. 8 اسما ہم نے پڑھے ہیں, ہے نا, فاعل, مفعول اور صفت مشبہ اور اس میں مبالغہ وغیرہ 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 وغیرہ. چلیے شاباش. اچھا جی اب ہماری باری ہے عبداللہ بھائی کی. عبداللہ بھائی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بڑے مراتب عطا فرمائے. آپ لوگوں کے بہانے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. میں آپ سے چوتھا نمبر سوال پوچھ لوں کہ صرف کبیر کسے کہتے ہیں؟ جی سر. کسے کہتے ہیں صرف کبیر؟ صرف کبیر تمام افعال کی گردانوں کو اسماء مصدر بنانے سے اسما کے مذکر اور مؤنث کے واحد شاباش تسمیہ شاباش, بس ہو گیا. ویسے تو آپ لیکن ذہن میں اگر اسما کا بھی بتا دیں تو یہ اور زیادہ بہتر طریقے سے ہمارے ذہن میں رہے گا. لیکن ہم صرف صرف کبیر گردانوں کو کہتے ہیں, صرف کبیر افعال کی گردانوں کو. آپ کے ذہن میں یہ نکل جائے گا کہ اسم کے مذکر مؤنث کے واحد تسمیہ جمع کی جو یہ لائن ہے اس لائن کو بھی, اس ٹیبل کو بھی صرف کبیر کہتے ہیں. ورنہ آپ کا جواب آپ نے بالکل صحیح دے دیا. آپ نے کہا کہ تمام افعال کی گردانوں کو صرف کبیر کہتے ہیں. جواب بالکل درست. لیکن ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ کوئی صرف کبیر کہیں لکھا ہوا ہو اور وہاں اسم لکھے ہوئے ہوں, فاعل فاعلان فاعلون اور فاعلۃ فاعلتان فاعلات, آپ بولیں گے یار یہ کیا چیز ہے, یہ اس کا صرف کبیر ہو گیا. تو اسما کے بھی جو 6 الفاظوں کا پیر ہوتا ہے اور تمام اسما کے بھی صرف کبیر بنتے ہیں. ماشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیرہ اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا دانش بھائی بھی ہے ماشاءاللہ. چلیے سر, کیا آسک ٹو انمیوٹ آپ ہیں؟ ہاں جی بیٹا, آپ سے کون سا کوئی آسان بتایا جو میں پوچھ لوں آپ سے؟ کوئی بھی پوچھ لیجیے. انشاءاللہ. شاباش, جزاک اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے. یہ بتائیے کہ افعال کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں بیٹا؟ افعال کی ثلاثی مجرد نہیں سوری ایک منٹ, افعال کی قسمیں 4. شاباش. یہ ایک تو یہ کہ یار نہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے, نہ میں چیخ رہا ہوتا ہوں, نہ چہرے سے میں ماشاءاللہ میری آواز میں کوئی ایسی ترشی ہوتی ہے کہ سامنے والا بولے کہ میں ڈر گیا تھا آپ کی آواز سن کے. افعال کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ماضی مضارع امر نہیں, اسی کی 4 گردانیں ہوتی ہیں. انہی 4 گردانوں کو صرف کبیر بول دیتے ہیں. ماشاءاللہ, ویری گڈ, بے شک بیٹا, اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے. چلیں جی اب اگلی سلائڈ پر چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ماشاءاللہ. چلیں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے اب اس سلائڈ کے لیے ہینڈ ریز کریں آپ لوگ. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں کہ ان الفاظوں کو عربی کی ڈکشنری میں ہم کس طرح تلاش کریں گے, کیسے ڈھونڈیں گے ہم, کیا بتائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ چلیے ہماری حفظہ صاحبہ ہیں. حفظہ بیٹی پوچھوں آپ سے,
چلیے یہ دوسرے نمبر پر دیکھیں منقلبون لکھا ہوا ہے. اب مجھے ڈکشنری میں دیکھنا ہے کہ یہ منقلبون کے معنی کیا ہوتے ہیں. منقلبون تو جمع ہے لیکن مجھے منقلبون قرآن میں اس میں ڈکشنری میں مل جائے گا. تو یہ منقلبون کو ہم ڈکشنری میں کس طرح ڈھونڈیں گے؟ یہ اس کا ثلاثی پہلے نکالیں گے. اس کا ثلاثی قاف لام با ہے اور پھر ماضی کا پہلا صیغہ قلبہ ہوئے گا. تو یہ ڈکشنری میں آپ کو مل جائے گا. شاباش. تو اب ہم ڈکشنری میں کیا کریں گے؟ قلبہ دیکھ لیں گے. ماشاءاللہ بہت شاندار. اچھا جی اب ہماری باری ہے ماہین بیٹی. ماہین بیٹی تیار ہیں آپ؟ جی سر. ماہین صاحبہ کہیں گئی ہے شاید, یا ہبا بیٹی تیار ہیں آپ؟ جی سر. شاباش. یہ بتائیے اگر کہوں کہ یہ 3 نمبر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 3 نمبر میں امتحان. امتحان. اگر میں کہوں کہ اسے عربی تو اردو ڈکشنری میں ڈھونڈنا ہے تو آپ کیا کریں گی میری بیٹی؟ پہلے ہم اس کا ثلاثی نکالیں گے. اس کا ہو ثلاثی ہے گیا؟ میم حانون شاباش. اور اس کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے ماہانہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا جانا آپ اندازہ کریں اتنی خوشی ہو رہی ہے, دل چاہ رہا ہے خوب رو. اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے آنسو نکلے میرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگوں کی عمریں دیکھیں, آپ لوگوں کی کلاسیں دیکھیں, اور یہ ماشاءاللہ 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 کس لیول کی گفتگو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اور ہمیں سکھائی اللہ کے پروگرام سے. چلیے صاحب اس کے بعد ہماری ماہین بیٹی آئی. آپ ماہین بیٹی انمیوٹ کریے. حفصہ بیٹی جی سر میں ہوں. آپ آگے. ہاں ماہین. جی سر. جی ماشاءاللہ آپ غائب ہو گئی تھی اس لیے میں نے کہا کہ یہ دیکھیے 6 نمبر پہ لکھا ہوا ہے استقبلا. مجھے استقبلا ڈکشنری میں ڈھونڈنا ہے تو میں کیسے ڈھونڈوں گا, کہاں ڈھونڈوں گا؟ پہلے اس کا ثلاثی قاف با لام اور ماضی کا پہلا صیغہ قبلا. شاباش. تو قبلا ہم ڈکشنری میں ڈھونڈیں گے تو ہم کو استقبلا وہاں ملے گا, جبکہ یہ شروع الف سین تا سے. لیکن اردو اور انگلش ڈکشنریوں میں اگر ہم ایسے الفاظ ڈھونڈتے ہیں تو اس میں کچھ اور طریقہ ہوتا ہے. چلیے صاحب دانش بھائی تیار ہے سر؟ جی. آواز آپ کی کٹ رہی ہے. دانش بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی تیار ہوں. جی ماشاءاللہ. ہاں آ رہی ہے. ہاں ماشاءاللہ. چلیے آپ یہ بتائیے کہ یہ 13 نمبر پر تبدیل لکھا ہوا ہے تو اس جی کو میں ڈکشنری میں کیسے ڈھونڈوں بیٹا؟ اس کا پہلے ثلاثی نکالنا بادا لام ویری گڈ. اور تو اس کا پہلا رہے گا بدلا. بدلا. شاباش. قرآن مجید کا اور اردو کا لفظ ہے بدلا, تبدیل, بدلا بدل دیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھتا فرماتے ہیں کہ ہماری آیت کو بدل دیا انہوں نے. تو ماشاءاللہ ویری گڈ. اچھا جی اب ہمارے عبداللہ بھائی. عبداللہ بھائی تیار ہیں آپ؟ یس سر. ہاں پوچھو آپ سے. یس سر. چلیے یہ اب 4 نمبر پر تکلفا. تو یہ تکلفا کو میں ڈکشنری میں کہاں دیکھوں بیٹا؟ جی سر. اس کا ثلاثی ہے کاف لام فا اور اس کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے پہلا فا. سوری پہلا فا. ہاں بالکل بالکل سے. وہ پہلے بھی مجھے یہی آواز آئی تھی کلفا کی. ماشاءاللہ بہت شاندار. اب اس کے بعد حفصہ بیٹی. جی سر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پوچھ لوں آپ سے؟ جی. چلیے آپ یہ بتائیے 11ویں نمبر پر مفتاح لکھا ہوا ہے تو اس کو میں ڈکشنری میں کہاں دیکھوں بیٹی؟ پہلے آپ اس کا ثلاثی نکالیں گے فتح, پھر ماضی کا پہلا صیغہ بنائیں گے فتح. ماشاءاللہ بہت خوب. جزاکم اللہ خیر. اب ہم چلتے ہیں اللہ کے پروگرام سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا اسٹڈی کی. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ انشاءاللہ تعالی پاکستان
انڈیا اور دبئی وغیرہ کے پارٹنر سے بات کریں گے. دیکھیے آج کی کلاس میں ہم نے جو چیزیں پڑھی اور دوسرے معنی میں ریویژن کیا وہ تمام کی تمام ہمیں یہاں پر دیکھیں تصویر القرآن میں جو قرآن کی ڈکشنری یعنی لغت القرآن ہے اس کا تعارف اور دیکھنے کے طریقے پر گفتگو کی. ہم نے المنجد جو عربی اردو ڈکشنری کی مشہور ڈکشنری ہے اس کا تعارف اور اسے دیکھنے کے طریقے پر ہم نے گفتگو کی. ہم نے اس میں ذات اللہ کے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کے اس میں مبارک کے ہاں اور عبداللہ کے عین اور اللہ کے ہاں کی ادائیگی نہ کرنے پر کتنے خطرناک قسم کے غلط معنی بن جاتے ہیں اس پر گفتگو کی. اور انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ اللہ تعالیٰ سے وہ بھی کریں کوشش کہ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ان مخارج کی پریکٹس شروع کریں. اور یہ ماشاءاللہ دوسری اسکولوں میں تو بہت پیسے لے کر گھسنے دیتے ہیں اسکولوں میں، مسجدوں میں تو آپ کو یہ مخارج سیکھنے کے لیے استاد انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو کوئی بچہ تو آیا، اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو یہ بیچارے کچھ بھی بغیر لیے آپ کو تلاوت بھی سکھا دیتے ہیں، تجوید بھی سکھا دیتے ہیں، سب کچھ کرا دیتے ہیں، لیکن ابھی کیا چیز اس میں ہماری رکاوٹ بنتی ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا، صرف صرف صغیر اور صرف کبیر پر گفتگو کی اور علم الصرف کی پر گفتگو کی کہ کسی بھی ثلاثی سے اسماء اور افعال بنانے کے علم کو کہتے ہیں، اور علم النحو الفاظ کے آخری حروف کی حرکتوں کی تبدیلی کے علم کو کہتے ہیں جس سے ہمیں ترجمہ کرنے میں آسانی رہتی ہے. چلیے ہمارے پاکستان، انڈیا اور دبئی کے پارٹنرز ہمارے ہینڈ ریس کریں. چلیے بیٹا. ہاں بیٹا انشاءاللہ تعالی جی بیٹی سارا اور اچھا بیٹا. ہاں بیٹا سارا بیٹی آپ تیار ہیں؟ جی سر. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے. آپ یہ بتائیے کوئی سا بھی پوچھ لوں یا آپ کوئی آسان سا مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ یہ پوچھیں مجھ سے؟ سر مشکل والا پوچھیں. یا یہ کہا کریں انشاءاللہ کہ آپ کوئی سا بھی پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ سب آسان ہے، تو انشاءاللہ ضرور بول دیا کریں، اللہ تعالیٰ پھر آسان کر دیتے ہیں. چلیں بیٹی آپ یہ بتائیے کہ ثلاثی، دیکھیے آپ سے مشکل پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ مشکل پوچھیں مجھ سے. چلیں میں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ جواب نہیں بھی دے سکی نا تو پریشان اس لیے مت ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے بہانے سب کو سیکھنے کے لیے اس پوائنٹ پر، اس ٹاپک پر زیادہ گفتگو کرنی پڑ گئی. جیسے میں 7واں پوچھا، پہلے میں 8واں پوچھا تھا، 8واں کسی اور سے پوچھتے ہیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بہت اچھے مشکل سوالوں کے بھی جواب بڑی آسانی سے دیتی ہیں. یہ بتائیے کہ ثلاثی مزید فیہ کے ہر باب میں کتنے اسماء ہوتے ہیں؟ سر 3 اسماء ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ نے تھوڑی، آپ ذرا سوچ رہی تھی یا آپ تھوڑی دیر لگی نا، میں گھبرا گیا. میں نے بولا آپ تو اتنی اچھی طرح سے اسٹڈی کر رہے ہیں شاید آپ بھول گئے. شاباش. تو کیا ہوتا ہے، مزید فی کے جتنے بھی ابواب ہم نے پڑھے ہیں نا، ہر باب میں صرف 3 اسماء ہوتے ہیں. فاعل، جیسے میں بلغا سے کہوں تو مبلغن، مبلغن اور تبلیغن. تبلیغن اس میں مصدر ہے، مبلغ فاعل ہے اور مبلغن مفعول ہے. ویری گڈ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے ہمارے عزام بھائی تیار ہے بیٹے آپ؟ یس سر. ماشاءاللہ. آپ سے میں انشاءاللہ تعالی ثلاثی مجرد کے یہ 8واں نمبر بتا دو کیا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے بچے اور بہت ساری ہماری کلاسیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مختلف جگہوں پر ہوتی نہیں نا، تو اس میں جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہم اسٹڈی نہیں کر سکے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کلاس میں بیٹھ جاؤں میں اگر، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی فائدہ نہ ہو.
یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے قرآن مجید سیکھنے کے لیے بیٹھے اور آپ کو کچھ بھی نہ ملے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے وہ میرا نام لیں گے، وہ مجھ سے پوچھیں گے، میں نہیں بتا سکوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ العزت للہ جمیعا، عزت صرف اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، پھر وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تو ہم 24 گھنٹے عزت کے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی عزت کرتا ہی نہیں، جب مرضی ذلیل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر جواب آپ کا غلط بھی ہو، نہیں بھی دے سکیں، تو قطعاً پریشانی ان کے خوش ہونا کہ آپ کے بہانے دوسرے لوگوں کو بھی کچھ سیکھنے کے لیے زیادہ گفتگو کرنی پڑ گئی۔ تو میں 8واں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، ثلاثی مجرد کے افعال کے کتنے باب ہوتے ہیں؟ سر 6 باب ہوتے ہیں، فہیم کو سر ماں اللہ اکبر، میں یہ سوچا تھا کہ آپ سے صحیح کو وہ 6 باب کہہ کے خاموش بیٹھ جائیں گے، لیکن آپ نے 6 بابوں کے نام بھی بتا دیے۔ تو کیا ہوا کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہوتے ہیں، اور یہ جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں نا اس کلاس میں، یہ وہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں کہ ماشاء اللہ لوقت علماء اور حفاظ اور تمام کے تمام محدث اور جتنے بھی لوگ ہیں مفسر، آپ لوگوں کی چھوٹے چھوٹے سی ان کلاسوں کے چھوٹی چھوٹی سی نمبروں کے بچوں کی زبانوں سے جب وہ لوگ سنیں گے اور سن رہے ہوں گے، ان کو اتنی خوشی ہوگی کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ بتا سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو شاباش، آپ نے کہا فہیم سزینو، یہ پورے 6 ابواب کے جو پہلے حروف ہیں، فاہیکو میں فا فتحہ کا، ہا حسیبہ کا، فاہیکو کاف کروما کا، سزینو میں سین سمعہ کا، زواد ضربا کا، اور نون نصرا کا، کہ جس وزن پہ ان کا مضارع بنتا ہے اسی کو اس کے نام کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت میرے بچوں، اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے، میری عمریں بھی آپ لوگوں کو بانٹ دے تاکہ ماشاءاللہ اللہ قدر وہ کسی کام آ جائیں۔ چلیے مریم بیٹی آپ تیار ہیں؟ جی سر۔ میری بیٹی آپ سے مشکل والا پوچھ لوں؟ جی سر انشاءاللہ۔ چلیے بیٹی، مریم بیٹی آپ یہ بتائیں کہ یہ علم الصرف کسے کہتے ہیں؟ سوال مشکل ہے لیکن مشکل کیسے کہ اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا تو آسان، سمجھ میں نہیں آ گیا تو مشکل۔ تو علم الصرف کسے کہتے ہیں میری پیاری بیٹی؟ جی سر، کسی بھی ثلاثی میں ثلاثیوں کے حروف شامل کر کے ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید کے اسماء اور افعال بنانے کے علم کو علم الصرف کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان کو جب کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو پھر بندہ ماشاء اللہ لا قوت، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی زبان سے پوری اس کی تعریف نکل جاتی ہے۔ ہم جو یہ جتنا زیادہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اسٹڈی بھی کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے جب سمجھ میں آ جاتی ہے چیز آسان ہو جاتی ہے۔ جب روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں باتیں، اور صرف آپ دیکھتی ہیں اور آپ کو پورا وہ واقعہ زبانی یاد ہو جاتا ہے، آپ گھر پہ آ کے سناتے ہیں۔ لیکن اگر وہی واقعہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو تو آپ سوچیں کہ آپ کو اس کو کتنی دیر پڑھنا پڑے گا اور یاد کرنا پڑے گا کسی کو سکھانے کے لیے۔ تو بالکل اسی طرح جب کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو بندہ اتنی آسانی سے بتاتا ہے، کتنی یعنی حیران کن تعریف آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے نکال دی۔ چلیے اچھا یہ تو ہو گئے تھے۔ اب ہماری امیزہ بیٹی، امیزہ بیٹی، اچھا امیزہ نہیں آئی ہے، چلیے فاطمہ، اچھا بیٹی عائزہ بیٹی تیار ہیں آپ؟ جی اچھا جی، چلیے بیٹی آپ بتائیے کہ ترجمہ کرنے کی ٹیکنیک میں سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے بیٹی ہمیں؟ ہم حدیث یا آیت کے الفاظ کی گنتی گنتے ہیں، اس کو یہ پہلا ترجمہ کرنے کی پہلا بس کافی آپ کا جواب۔ کیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے کوئی آیت آئی یا قرآن مجید کی آیت ہے، یہاں کہیں لکھا ہوا ان اللہ مع الصابرین، کسی ٹھیلے کے اوپر لکھا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو آپ اس آیت کے اس ٹکڑے کے الفاظ گن لیں۔ اگر آپ کو انگلش میں یا اردو میں یا عربی میں الفاظ ہی نہیں پہچانتی کہ اس میں کتنے الفاظ ہیں تو آپ معنی کیا کریں گی؟
تو بالکل بس آپ کا اتنا جواب کافی ہے کہ کسی بھی آیت یا حدیث کا ترجمہ کرنے کے لیے اس میں الفاظوں کی گنتی کرنے کے بعد پھر اس میں سے اسماء علیحدہ کر لیں، افعال علیحدہ کر لیں، ضمیر علیحدہ کر لیں، کثیر استعمال علیحدہ کر لیں، آپ کے سامنے پورے معنی وہ الفاظ خود بنیں گے. شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی، اس کے بعد زینب بیٹی ہیں. ہاں بیٹی زینب، آپ تیار ہیں؟ جی. جی. اب یہ بتائیے کہ ثلاثی مجرد کے کتنے اسما ہوتے ہیں بیٹی؟ ثلاثی مجرد کے 8 اسماء ہوتے ہیں. شاباش، بس اب آپ کا انعام بتانے کے لیے جائیں گے، بالکل پریشان مت ہو، آپ کا جواب درست ہو گیا. تو ٹوٹل اس زمین پر جتنے بھی ثلاثی مجرد کے اسما ہیں وہ صرف 8 ہیں، اور مختلف ثلاثیوں سے ہونے کی وجہ سے آپ کو کروڑوں نظر آئیں گے، لیکن وزن اس کا صرف وہی ہوگا. فاعل ہے تو فاعل، خاصین میم سے قاسم، عین لام میم سے عالم، قاف تا لام سے قاتل، اسی طریقے سے بقایا تمام اسم بن جاتے ہیں، جیسے مسجد ہے، ممبر ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ماشاءاللہ، آپ سب ہو گئے ماشاءاللہ. چلیے فاطمہ صاحبہ ہیں؟ جی جی سر. انمیوٹ کرے بیٹی. کون جی فاطمہ جی صاحبہ بول رہے ہیں بیٹی؟ جی سر، فاطمہ صاحبہ بول رہی ہوں. میری بیٹی فاطمہ بول رہی ہوں. آپ سے مشکل پوچھو آسان؟ انشاءاللہ جو مرضی انشاءاللہ تعالی ہوگا. تو آپ سے میرے ذہن میں جو مجھے سب سے دیر میں یاد ہوا تھا نا، وہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں جی. کہ آپ علم النحو کی تعریف بتائیے کہ علم النحو کسے کہتے ہیں؟ سر اس کا تو ایگزیکٹ پتہ نہیں، لیکن مجھے جہاں تک پتہ ہے نحو گرامر، جیسے ڈوئل، پلورل، میل فیمیل، یہ ساری جو گرامر میں ہم نے چیزیں پڑھی ہیں یہ نحو میں آتی ہیں. اس کا اور صرف کا فرق بس اتنا ہوتا ہے کہ صرف ہم جو ثلاثی سے کئی سارے ورڈز بنا سکتے ہیں، 3 حروف یا پھر 4 حروف، 4 لفظ، 4 حروف ہی بولنا چاہیے جی، 4 حروف سے جو ہم کتنے لفظ بنا سکتے ہیں، جیسے سین لام میم سے ہم پورا اسلم یسلم، یہ ساری مطلب فعل بنا سکتے ہیں، اسم وغیرہ سب. لیکن نحو میں سنگولر، پلورل، ڈوئل، میل فیمیل، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پھر آپ نے بہت، ہاں ماشاءاللہ آپ نے بریف تو کیا، ماشاءاللہ اللہ اکبر. اس کی سب سے ڈیفینیشن جو اس کی، اگر ہم اس کو مختصر بھی کریں اور ہمارے لیے آسانی بھی، تو وہ تھوڑا سا آپ نے مطلب کہ ایک جملے میں جیسے میرے جیسے کو سمجھانے کے لیے، ہم علم النحو کسی بھی لفظ کے آخری حروف کے حرکات کے علم کو، جس کی مدد سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. جیسے اللہ خالق، اس کے معنی میں نے کہ اللہ خالق ہے، اور بیت اللہ کے معنی میں نے کر دیے کہ اللہ کا گھر. بھائی اس کے معنی، اس میں بھی 2 اسم ہیں، اس میں بھی 2 اسم ہیں. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ خالق ہے، جبکہ اللہ خالق یہ بھی 2 اسم ہے، اور بیت اللہ ہی یہ بھی 2 اسم ہے. لیکن میں اس کے معنی کر رہا ہوں کہ اللہ کا گھر. تو یہ اللہ کا گھر میں نے آخری حروف کی حرکتوں کی وجہ سے کہا. اسی طریقے سے قتل داؤد جالوتا، میں نے یہ کیوں کہا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا؟ میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک جالوت نے داؤد کو قتل کیا، نعوذ باللہ من ذالک؟ تو ترجمہ بالکل ہی الٹا اور غلط اور کفر کلمات ہوں گے. تو ہوا کیا کہ داؤد کے پیش کی وجہ سے میں نے کہا کہ داؤد نے، یعنی داؤد کو میں نے فاعل بنا دیا صرف پیش کی وجہ سے. یہ جو میں نے داؤد کو فاعل بنایا پیش کی وجہ سے، یہ علم. اسی طریقے سے میں نے جالوتا تھا، زبر تھا، تو زبر کی وجہ سے اس کو مفعول بنا دیا. اب صرف اس زبر کی وجہ سے مفعول بنایا میں نے، اور ترجمہ میں نے کیا کہ جالوت کو، تو اس زبر کی وجہ سے میں ترجمہ کرنے کے قابل ہوا. تو وہ علم جو الفاظ کے آخری حرکات یعنی اعراب کی وجہ سے مجھے ترجمہ کرنے میں آسانی، اور اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ تمام کے تمام ہم نے جو اللہ کے لیے ہے کا جو لام تھا اس کی وجہ سے اللہ کے نیچے زیر آیا، تو مالکی یوم الدین الرحمن الرحیم
रब आलमीन, ये सब जो ज़ेर हो गए, ये तमाम के तमाम ज़ेर की वजह से अल्लाह ताला की ये सिफाती नाम और काम बन गए। तो इस इल्म को नहव कहते हैं। बाकी आपने बहुत ब्रीफली जी, बहुत बताया। जी बेटे। एक सवाल उस्ताद, मतलब नहू यानी कि सिर्फ एराब का जो इल्म है उसको नहू कहते हैं। मसलन अगर दाऊद और जालूत का ही एक एग्जांपल ले लें, कतला दाऊद जालूता में, कि हाँ समझ आ रहा है कि वो एराब पेश होने की वजह से हमें पता चलता है कि दाऊदू पे पेश होने की वजह से हमें पता चलता है कि दाऊद ने कत्ल किया, तो ये हमें इस बात का इल्म हो गया कि ये फाइल है। अब जैसे शाबाश। अब जैसे मसलन बात हो गई दाऊद वो लफ्ज़ की, कि ये दाऊद लफ्ज़ जो है सो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये मतलब शायद मैं गलत एग्जांपल दे रही हूँ, या जैसे मसलन कतला मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब ये हम आखिरी हरकत से तो नहीं पता लगा सकते कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। मुज़क्कर मुअन्नस मालूम करने के लिए हमें लफ्ज़ का टोटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि हमें लाइक बेसिकली उसका जेंडर पता चले। तो इसको नहू कहते हैं या नहीं, सिर्फ आखिरी एराब का जो इल्म होता है वो नहू होता है? ये देखिए, अभी आपने फरमाया कि हम जो गर्दाने बनाते हैं ना, कतला कतला कतलू कतलत, अब आपने जैसे फरमाया कि ये मुज़क्कर है कतला और मुअन्नस है कतलत। अब यहाँ पर कतल था, तूने कत्ल किया, तो ये इल्म सर्फ में आपने बिलीव किया। अभी आपने जो पहले गुफ्तगू फरमाई ना, आपने ये बिलीव किया इसमें कि ये इल्म सर्फ में आता है, लेकिन आखिरी हरफ की हरकत के इल्म को, उसकी तब्दीली से जो माने बदल जाते हैं, जैसे नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कतला दाऊद जालूता है, मैं अगर इसको कहीं पर गलती से कोई लिख दे कतला दाऊद जालूतू नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो क्या हुआ कि वही जो फाइल था वो उसकी वजह से मफूल बन गया और मफूल फाइल बन गया। तो ये इल्म सिर्फ इल्म नहव में आता है। ये जो आपने जैसे फरमाया ये कतला मुज़क्कर था और कतलत मुअन्नस है, ये इल्म सर्फ में आता है। जी 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 जी, जज़ाकल्लाह उस्ताद, समझ आए जी, बिल्कुल समझ आया। बात बेटी, ये तो आप लोगों की, आप यकीन करें कि मैं जब ये क्लास के शुरू में आपने देखा होगा कि मेरी आवाज़ भर रही थी कि अल्लाह ताला ने ये वक्त ला दिया माशाअल्लाह ला कुव्वत कि आज आखिरी क्लास हो रही है। और आप यकीन करें कि आप लोगों के सवालात से, आप लोगों की गुफ्तगू से, आप लोगों के साथ बैठकर इन क्लासों में अटेंड करने से इतना सीखने को मिला है मुझे कि मैं बयान नहीं कर सकता। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं रोऊं उस शुक्राने में जो मुझे अल्लाह ताला ने इन क्लासों के बहाने, वरना इन क्लासों से पहले मुझे इतना नहीं आता जितना आप लोगों से गुफ्तगू के बाद मुझे सीखने को मिला। तो ये क्रेडिट आप लोगों को जाता है, अल्लाह ताला इसका आपको अजर दे और मेरी उम्र भी आप लोगों को दे दे ताकि अच्छे कामों में सर्फ हो जाए इंशाअल्लाह ताला। बहुत खूब बेटी, जज़ाकल्लाहु खैरा, दुआ में ज़रूरियात है। क्या बेटा आप सब हो गए? अल्लाह के फज़ल करम के राहत तो नहीं, बाद में नाराज होंगे कि हमसे नहीं पूछा था। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। चले इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला इस कोशिश को हमारी और हमारी इन बैठकों को अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल करने का जरिया बनाए और हमसे राजी हो जाए। और आइंदा भी हम लोग इन तमाम क्लासों में जो कुछ भी सीखा, ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम लोग इसको मजीद ये समझे कि हमने स्टार्ट लिया है। अब इंशाअल्लाह ताला हम कुरान मजीद और अहादीस वगैरह की भी मजीद बेहतर तौर पर स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैर इंशाअल्लाह ताला। चले दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अपने लिए अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल फरमाए। आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत और अपनी शफाअत और अपनी रफ़ाक़त का ज़रिया बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना हब लना हुक्मन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन वजअल लना लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलना मिन वरसति जन्नतिन नईम। एक बात और अर्ज़ कर दूँ आखिर में इंशाअल्लाह ताला कि इस क्लासों के दरमियान मैंने किसी भी बच्चे के साथ, किसी के भी साथ सवालात पूछने में, जवाब देने में और तमाम के तमाम सुनने वाले उलमा, मुहद्दिस, मुफस्सिर और जितने भी लोग सुने, ये बराए मेहरबानी मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो कोई भी बात एक्सप्लेन करने में, तो बराए मेहरबानी मुझे उसकी निशानदेही जरूर करें ताकि अल्लाह ताला उसका आपको अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं इंतहाई कम इल्म तालिब इल्म हूँ। सीखने की कोशिशों में अल्लाह ताला ने आप लोगों की किताबों से, आप लोगों की गुफ्तगुओं से बहुत कुछ फ़ायदा पहुँचाया। अल्लाह ताला जज़ा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।